بسم الله الرحمن الرحيم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ويحسب الإنسان أن يترك سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فلا صدق ولا صلى. نہ اس نے صدقہ کیا اور نہ ہی نماز پڑھی. نہ ہی مانا قرآن کو. ولیکن کذب وتولی بلکہ جھٹلا دیا اور منہ موڑ لیا. ثم ذهب إلى أهله يتمطى پھر اپنے گھر والوں کی طرف متوجہ ہو گیا اکڑتے ہوئے. اولا لک فاولا تباہی ہے تیری پھر تباہی. ثم اولا لک فاولا پھر تیری تباہی اور پھر تباہی. ایحسب الانسان ان یترک سدی کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی کھلا چھوڑ دیا جائے گا پاگلوں کی طرح. الم یکن نطفة من منی یمنی کیا وہ ایک گندے پانی کی بوند نہیں تھی جو ٹپک ٹپک کے نکلتا رہا. ثم كان علقة فخلق فسوى پھر وہ لہو کی پھٹکی بنی. فخلق فسوى پھر تخلیق کی گئی اور اسے ٹھیک کیا گیا مکمل کیا گیا. وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى پھر مرد اور عورت کا جوڑا بنایا. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى کیا یہ سب کچھ کرنے والا اس بات پہ قادر نہیں کہ پھر وہ مردے کو زندہ کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
ہدایت چل رہی تھی قرآن کریم کے متعلق کہ قرآن کو زندگی کا اوڑھنا بچھانا بنا لینے والا، اسے قرآن کی محنت کے جلدی نتیجے کی بھوک نہیں ہونی چاہیے۔ جلدی تو دنیا دار کرتے ہیں، ان کو جلدی ہوتی ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، یہ فوراً اس کے بعد آیا حکم کے بعد کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، پھر فوراً آیا کلا بل تحبون العاجلہ۔ مطلب یہ کہ سامنے کیا کہ جلد بازی تو دنیا کے کتوں کی ایک مشق ہے، وہ لگے رہتے ہیں ادھر۔ قرآن مجید کی خدمت کرنے والے کو جلدی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن کریم انسانوں کو انسان بناتا ہے، اس لیے ہے کہ ان سے ان کی انسانیت کی حفاظت کی جائے، ایسے نسخے دیے جائیں کہ انسانیت تباہ نہ ہونے پائے، ایسی راہ دکھائی جائے کہ جس پہ انسان چلتے ہوئے خوبصورت لگے، اچھے لگے۔ خدا انسان کو خود انسان کو بنانے میں کتنا زمانہ لگا تھا، یہ اس طرح توجہ دلائی جا رہی ہے۔ قرآن والے کے کام، قرآن کی خدمت والے کے کام، نتیجہ جلدی کی توقع مت باندھے۔ جس نے مرنا ہوتا ہے وہ تو اوپر سے چھلانگ لگائے مر گیا، اس کو تو کسی لمبی چوڑی محنت کی ضرورت نہیں، لیکن جس نے اوپر چڑھنا ہوتا ہے اس کو تو وقت لگتا ہے۔ جی، کتنی کتنی سیڑھیاں طے کرنی پڑتی ہیں، کیسے کیسے اوپر جانا ہوتا ہے، رکاوٹیں بھی آ سکتی ہیں رستے میں، اور رکاوٹوں کو عبور کرنا ہوتا ہے۔ چلیے بلڈنگوں پہ تو سیڑھیاں بنی ہے، پہاڑوں پہ کون سی سیڑھیاں ہیں؟ جی، اوپر چڑھنے والوں کو تو آخر اوپر چڑھنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ نہیں کب سے یہ سب کچھ جو آج بنا ہوا ہے، اس سے پہلے کتنے زمانے گزرے، سائنسدان اپنے اندازے لگاتے رہتے ہیں۔ بہرحال گزرے، یہ تو بات پکی ہے۔ مرشد فرماتے ہیں کان اللہ ولم یکن شیئا، ایک وقت وہ بھی گزرا ہے کہ اللہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ جی، جب کچھ بھی نہیں تھا تو پھر اللہ نہیں بنایا، بنایا تو صحیح، تو بناتے بناتے پتہ نہیں کتنے زمانے لگے۔ اللہ کے بھی ہاں کوئی جلدی نہیں کرنے کو، تو وہ کرنا چاہے تو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، طاقت تو اس کی یہ ہے کہ لمبے چوڑے منصوبے بنانے، سوچنے، ان کی نشستیں بنانی، ان کے نقشے بنانے، یہ نہیں کرنے پڑتے رب کو۔ جب وہ کرنا چاہے تو کن کہتا ہے، ہو جاتا ہے بس۔ لیکن انسان کی تخلیق میں یہ تو انسان کی عظمت بتانی تھی، بڑا زمانہ لگا اس کے بنانے میں۔
جو چیز سامنے آئی اس کے بننے میں وہ یہ کہ مٹی میں پانی ملایا گیا، اور اس مٹی میں پانی ملا کے اسے پتہ نہیں کیسے کیسے کیا گیا، کیا 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 گیا۔ وہ جب ایسی مٹی بن گئی، جی یہ جو مستری یہاں بناتے ہیں بلڈنگیں، تو مٹی میں پانی ڈالتے ہیں، پھر اس کو بناتے ہیں خمیر، اس کا پتہ نہیں پھر کیا کیا اس میں ڈالتے ہیں، تب جا کے وہ اینٹوں کو جوڑتی ہے آپس میں۔ اور وہ اینٹیں کہاں کہاں انہیں مٹی کو جلایا جاتا ہے تو پھر وہ آگے اینٹیں بنتی ہیں۔ چلتے چلتے سیمنٹ آ گیا، تو سیمنٹ کون سا ایک دم بن گیا، پہاڑوں کو توڑنا پڑا، ٹکڑے بنانے پڑے، بھٹیوں پہ لانا پڑا، لا کے ان کو جلایا گیا، پھر کہیں جا کے وہ میٹیریل بنا جیسے سیمنٹ کہتے ہیں۔ تو ہر اچھے کام میں بڑا وقت لگتا ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ ایک دم ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے پیغمبر گزرے، کتنے زمانے گزرے، کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک وجاء الحق موعظۃ وذکریٰ للمؤمنین۔ یہ جو میرے محبوب کے سینے میں حق کا نزول ہوا ہے، جی اس کو قبول کر لینا کوئی آسان نہیں، اس کے لیے آگے پہنچانے میں تیار ہو جانا اور محنت کرنا یہ اتنی آسان نہیں۔ یہ جو میں پیغمبروں کے قصے بڑے بڑے کو سناتا رہتا ہوں نا تمہیں اور اپنے محبوب کو، اس لیے کہ سن سن کے انہیں سمجھ آ جائے کہ سوکھا کام نہیں ہے۔ کن کن مصیبتوں سے گزرے پیغمبر، قل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم، قرآن مجید، انا کنا عاملین۔ یہ ایسے نہیں، میں بھی کر رہا ہوں اور مومنوں کو بھی کرنا ہے، یہ بھی کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، میں بھی کرتا رہوں، تو پھر وہ شکل سامنے آئے گی کہ جس پہ میں اعلان کروں گا الیوم اکملت لکم دینکم۔ ایسے تھوڑا ہی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقت لگتا ہے، انسانیت کو جلا بخشنے کے لیے قرآن اتارا، تو قرآن کتنا عرصہ بنی بنائی کتاب لوح محفوظ کا حصہ بن کے پڑا رہا۔ وہ بھی ایک ضروری عمل تھا، کیونکہ جو کچھ باقی پیغمبروں کو دیا جاتا رہا، معیار سب کو دینے کا یہ اصلی قرآن تھا، میں نے محفوظ بنا کے رکھا۔ اسی لیے آج قرآن میں بار بار کہتا ہوں، پہلی کتابیں جو آئی تھی یہ قرآن ان کی تصدیق کرنے والا ہے، ایسا نہیں کہ ان میں کچھ اور اور اس میں کچھ اور، نہیں، الٹ ملٹ نا، ان میں وہی تھا جو آج قرآن میں ہے۔ قرآن کی شکل میں وہ سب کچھ مکمل ہو گیا، پہلے وہ کچھ حصہ کبھی، کچھ حصہ کبھی، کچھ حصہ کبھی، یہ تو کب سے بات چلی ہوئی ہے۔ اتنا آسان نہیں کہ اس میں جلد بازی کی جائے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به،
شوق کا تقاضا تو یہ ہے کہ قرآن اترے تو ساتھ ساتھ پڑھے، لیکن نہیں، چپ. جب قرآن سنانے والا سنا رہا ہو تو سننے والے کو چپ رہنا ہے. یہ سورہ جن میں بڑا واضح بیان ہوا. جب جن نزدیک آئے تو کہنے لگے ان سے تو جی. چنانچہ اللہ بھی قرآن میں کہتے ہیں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، چپ. جب قرآن کی آواز کانوں میں پڑے تو پھر بولنے کی اجازت نہیں، وہ سن کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں. جی فاستمعوا له، پوری توجہ سے سنے، وانصتوا، چپ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب باپ بیٹے کو کچھ سمجھاتا ہے تو بیٹا سر نیچے کر کے چپ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. جی بڑھ بڑھ کرتا رہے تو پھر کام خراب ہے، باتیں بناتا رہے تو خرابی ہے. باپ کو غصہ بھی آ سکتا ہے، شفقتیں دری کی دری رہ جا سکتی ہیں. سبحان اللہ. پچھلے بیان میں تھا سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی یہ شوق نہیں ہونا چاہیے قرآن سنانے والے کو کہ بہتے سارے بندے فٹافٹ مان لیں. بہتے سارے بندے، کثرت ماننے والوں کی، یہ ماننے والوں کی کثرت کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. نہیں، قرآن سنانے والے کی توجہ صرف اس بات پہ ہونی چاہیے کہ جس کا دیا ہوا پیغام سنا رہا ہوں وہ راضی بھی ہے کہ کوئی نہ. سبحان اللہ. یہ شوق تو دنیا داروں کے ہیں. بہت سارے چمچے کڑچے ہو جان، بہت سارے بدماش نال ہو جان، فٹافٹ گروپ بن جائے. اللہ، یہ تو دنیا کے کتے سیاستدانوں کا شوق ہے. بہت سارے ووٹ کی دیہڑی لب جانتے ہوئے اپنے 5 سال پورے ٹھیک ٹھاک لا لا. نہ، یہاں بات 5 سالوں کی نہیں جی، یہاں بات چند دنوں کی نہیں، یہاں تو بات سبحان اللہ، سبحان اللہ. پہلے تو انسان کو بنایا، جہاں سے بات چلی تو انسان کو بنایا، کیا ایک دم بن گیا تھا؟ بنانے کو تو سب کچھ ہو سکتا تھا. جی جی، اگر بڑا ہو کر یہ اکڑنے لگ جائے اور میں کرنے لگ جائے تو پھر میں نے اس طرح بنایا ہوا ہے کہ میں سے کہہ سکتا ہوں، اور کل تو گندے پانی دا قطرہ سے ہوں بڑا اکڑن لگ پیا، میں کرنے لگ پیا. میں جو کچھ کرتا ہوں اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اس میں بڑی دانائیاں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. آکڑ کا دی ہے تو گندے پانی دا ہی قطرہ ہے. میں زمیندار ہاں جی، اے غریب ہے جی، اے میرا مزدور ہے جی، اے میرا مزارع ہے جی. ٹھیک ہے، اپنے اپنے کام ہے جی. بیویاں بھی تو گھر میں سالن پکا رہی ہوتی ہیں، برتن دھو رہی ہوتی ہیں، کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں. چلیے کچھ گنجائش ہوئی تو ساتھ کوئی کام کرنے والی رکھ لی. لیکن اگر کام کرنے والی نے کرتے رہنا ہے اور بیگم صاحب نے بیٹھا رہنا ہے تو پھر تو کام خراب ہے. کرنے والی کرتی رہے گی لیکن بیگم صاحبہ کو سر پہ چڑھ کے رہنا پڑتا ہے اور نگرانی کرنی پڑتی ہے، تب جا کے کام ٹھیک ہوتے ہیں. جی بیگم صاحبہ بیگم پڑھ کے مسترا تے چوڑی ہو کے بیٹھی رہے، نوکریاں جو مرضی کرتے رہے تو پھر کام ٹھیک نہیں ہوگا، پھر کام خراب ہوگا. سبحان اللہ.
جی میں اللہ نے بات تو ہے انسان کی، انسان کو قرآن دیا. دیکھیے نا، انسان کو میں نے قرآن نہیں نرا دیا کہ بس یہ پڑھ لیتے چپ کر کے بیٹھ جائے، کر لے جو کرنا سو. نہیں، انسان کو میں نے قرآن دے کے علمہ البیان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ فہرست ہے قرآن تک پہنچنے کی. رحمان معلم بنا، انسان شاگرد بنا. جی اس کی جبلت میں یہ بات رکھی کہ یہ سن کے اسے آگے واضح کر کے پہنچا سکتا ہے. جی صرف اپنی جگہ ایک کام میں لگے رہنا اور تسبیحیں کرتا رہنا، یہ تو الشمس والقمر بحسبان. تسبیحیں کر رہے ہیں، شمس و قمر بھی میرے سجدے کر رہے ہیں، یہ تو ہو رہا ہے. انسان بنا کے میں یہ چاہتا تھا کہ جو ہدایت نے دوں وہ دوسروں کو پہنچائے. باقی سب مخلوقوں کو میں نے بنایا، ایک مہلت دی ان کو، وقت گزار رہے ہیں لیکن ان کو وقت ہی گزارنا ہے، بس ساتھ میری تسبیح کرتے رہنا ہے، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جی انسان، انہوں نے تو یہاں کھانا پینا اور مر جانا قصہ ختم. انسان کا قصہ ختم نہیں، یہ جنت سے آیا ہے، اسے پھر جنت میں جانا ہے. کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے. میں نے اسے جنت میں داخلہ دیا بنانے کے بعد، اور پھر یہ کہہ کے داخلہ دیا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. جی باقی سب جانور بھی میرے حکموں سے پڑھ رہے ہیں، لیکن انسان کو صرف پلنے کے لیے نہیں، میں نے بطور خالق جو کائنات چلانی ہے اس میں کئی مرحلے ایسے آتے ہیں کہ چلانے والے کی موجودگی سامنے ہونی چاہیے. جہاں میری موجودگی کے سامنے ہونے کے تقاضے ہوں گے وہاں میں خود نہیں ہوں گا، انسان سامنے ہوگا. اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. خلیفہ کس لیے ہوتا ہے؟ کہ جب اصل کسی کام میں نہیں سامنے ہوتا تھا تو خلیفہ کام کرتا ہے وہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اصل میں قرآن جس کے سینے پہ نازل ہوا، جب اس نے چپ رہنا ہے تو سننے والے کیوں نہ چپ رہے ہیں؟ وہ ان کو تو پھر چپ رہنا ہے، تب بھی قرآن کا نزول ہونا ہے. چپ نہیں رہنا تو پھر قرآن کا نزول نہیں ہونا. سبحان اللہ. رسول اللہ پڑھتے تھے تو یہ چپ رہتے تھے، سر نیچے کر لیتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب رسول اللہ چلے گئے، یہ خلیفہ بن گئے، تو پھر یہ اس طرح بولتے تھے کہ کسی کو نہ بھی نہیں کرنے دیتے تھے. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، پیغمبر کی سنا رہا ہوں، کسی کی جان نہیں ہے. قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، سبحان اللہ. ہوتی ہے نا کہ جنت میں جان والے بندے نے کیوں نہیں آنکھیں لگ دے، تڑپ تو ہونی چاہیے نا. سبحان اللہ. تمہیں کیوں اتنی فکر لگی ہوئی ہے؟ یہ تو میرے فکر کی باتیں ہیں، کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. یہ تو میری فیصلے کی باتیں ہیں، کسے جہنم میں ڈالنا ہے اور کسے جنت میں ڈالنا ہے. میں نے خود بنایا، مجھے پتا ہے کہ پانی کس برتن میں ڈالنا ہے اور گند کس برتن میں ڈالنا ہے.
جی سبحان اللہ. گھر بنانے والے نے برتن تو سارے رکھنے ہی ہوتے ہیں نا. میں کائنات بنانے والے نے سبحان اللہ یہاں گند بھی تو بننا تھا. جن میں گند ڈالنا ہے ان کو بھی بنایا ہے اور جن کی جھولی میں خیر ڈالنی ہے ان کو بھی بنایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. جی جسے میں نے اس کائنات کی تخلیق کی کیوں بنائی گئی کس نے بنائی مجھے کیا کرنا ہے جن کو میں سمجھ دے دوں ان کی جھولی میں بڑی خیر ڈال دیتا ہوں. سبحان اللہ. پیسے کن اکٹھے کرنے نے دا کی لڑے بے ایمانی کی کرنی ہے رشوت کی دینی ہے وغیرہ وغیرہ. لوگوں کو جو دینا ہے اس میں ملاوٹ کیسے کرنی ہے کس طرح پیسے زیادہ اکٹھے کرنے ہیں یہ سوچنے والا یہ تو وہ برتن ہے جن میں نے گند ڈالنا ہے. یہ تو گند ڈالنے کے لیے میں نے بنائے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن برتنوں میں نے خیر ڈالنی ہوتی ہے ان کے حوالے میں پیغمبر کر دیتا ان کے لیے میں کتابیں نازل کر دیتا ہوں. یہ ایک بڑا لمبا چوڑا پروسیجر ہے جی. گند ڈالنے کے لیے تو گند اٹھایا اور ڈال دیا لیکن خیر ڈالنے کے لیے پہلے انسان بنانا پڑا مجھے. سبحان اللہ. جی وہ انسان کیسے بنا اللہ 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 اللہ. انا خلقنا الانسان من نطفہ ثم من نطفة علقة ثم من علقة مضغة. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی 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 کتنا عرصہ مٹی بنتی رہی جی سبحان اللہ. پھر یہ جو زمین میں نے بنائی اس میں زندگی کے نبو کی صلاحیت پیدا کرنے پہ کتنا عرصہ لگا. جہاں اٹھانا ہوتا ہے وہاں پہ محنت ہوتی ہے محنت کے بغیر تو نہیں ہوتا. یہ عظمت ہے کسی کام کی اچھائی کی کہ اس کے لیے محنت کی جائے. جی وہ آرام سے جھولی میں نہیں ڈالی جا سکتی وہ تو خیر ہوتی ہے. خیر جھولی میں ڈالنے کے لیے جو برتن بنانا ہوتا ہے وہ بھی بڑا اسپیشل ہونا چاہیے. سبحان اللہ. لہذا انسان کو بناتے ہوئے بڑے مرحلے پانی کا قطرہ پھر خون کا لوتھڑا پھر بوٹی پھر ہڈیاں پھر کھلڑی. جی بڑا چھوٹا جو زمانہ لگتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں وہ بیچاری بھی تو 6 مہینے اٹھائے پھرتی ہے وہ کون سا فٹافٹ ہو جاتا ہے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی کیا کہنا یہ ایسے نہیں فٹافٹ والا کام نہیں ہے.
نانا سبحان اللہ، یہ تو وقت لگتا ہے بابا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. انسان بناتے ہوئے جب میں نے اسے اپنا خلیفہ بنانا تھا تو ایک ضروری بات تھی اس کے لیے کہ میں وہ شے بناؤں جسے خود پتا ہو میں کیا ہوں. سبحان اللہ. درندوں کو کیا پتا ہے ہم کیا ہیں؟ کچھ ہے ہی نہیں تو پتا کیا ہوگا. کتے کو کیا پتا ہے کہ میں کتا ہوں، کیا ہوتا ہے کتا، کیسے بنتا ہے کتا؟ جی نہیں، کچھ بھی نہیں. جو ضروری ان کے آگے چلنے کے سلسلے ہیں وہ میں نے بنا دیے، چل رہے ہیں. لیکن اپنی واقفیت کے میں کیا ہوں یہ میں نے صرف انسانوں کو دی. سبحان اللہ. جب اس کو اپنا ایک احساس ہے کہ میں کیا ہوں، جب اس کے ہٹ سے زندگی گزارتا ہے تو پھر ہیلے بہانے اور جھوٹ بول بول کے گزارے کرتا رہتا ہے. بل الانسان ولا نفسی بصیرہ، یہ آج کے سبق کی آیت ہے. بل الانسان ولا نفسی بصیرہ. جی ایسے نہیں کہ میں نے جیسے اور کئی مخلوقیں بنائی، نہیں، بل انسان سے پہلے بل ہے. بل الانسان ولا نفسی بصیرہ. سورج بھی اپنے رستے پہ چل رہا ہے، ادھر ادھر نہیں ہوتا، لیکن سورج کو اپنے آپ کی پہچان نہیں. وہ میں نے آٹومیٹک سسٹم رکھا ہے، وہ ادھر ہی چلتا رہتا ہے بس. انسان آٹومیٹک نہیں کرنا اس نے، اس کو میں نے سمجھ دی ہے، اپنی واقفیت دی ہے کہ تو ہے کیا. سبحان اللہ. اس احساس خودی میں اس نے اپنی انسانیت کی تکمیل کرنی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اگر ایسا نہیں کرتا تو پھر وہ بھی درندہ ہی ہے، کیونکہ درندوں کو اپنے احساس خودی کوئی نہیں. سبحان اللہ. میرے ترجمے کے زمانے میں کبھی اقبال کے شعر پڑھنے تو خودی میں کہا پتہ نہیں خودی کی ہر جگہ خودی لے کے ڈرے ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ شعر مجھے اکثر یاد آیا کرتا ہے. حضرت صدیق اکبر کے تذکرے میں جبریل امین آئے، رسول اللہ سے کہنے لگے دیکھیے نا چناؤ کس کا ہوا ہے رب کے پوچھنے کے لیے. یہ بھی تو ایک بات ہے، یہ بھی تو ایک بات ہے. کر تو سارے ہی رہے تھے لیکن پوچھا صدیق سے جا رہا ہے. سبحان اللہ. جائیے صدیق سے پوچھ کے آئیے. جہاں میرا محبوب کھڑا ہوتا ہے نمازوں میں اور سجدوں میں، میری نگاہیں وہاں ٹکی ہوتی ہیں. وہ خود بھی میری نگاہوں میں ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کھڑے نمازی بھی میری نگاہوں میں ہوتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تبھی تو جب منافقوں نے مسجد بنائی، رسول اللہ کو دعوت دی آئیے ہماری مسجد کا افتتاح کریں، تو اللہ نے کہا نہیں، لا تقم فیہ ابدا. وہاں نماز پڑھانی تو کچھ وہاں جا کے کھڑا بھی نہیں ہونا آپ نے. نعرہ تکبیر. گویا کہ ایک نمازی کو نمازی سچا بننے کے لیے
یہ پہچان بھی کرنی ہوتی ہے کہ ہر مسلو اور ہر مناروں والی عبادت میں گھس کر اسے مسجد نہ سمجھ لے. وہ نبی کی سنت پہ چلنے والا راہی ہے. تو نبی کی سنت اللہ نے یہ بنائی ہے کہ ہر مسجد نہیں جا بیٹھنا. ہر وہ عمارت جس کی شکل مسجد والی ہو، ایسے نہیں ہونا چاہیے. مسجد اس میں جانا ہے صرف امام ہی ٹھیک نہ ہو، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واللہ یحب المطہرین. آپ نے اس مسجد میں جا کر امام بننا ہے جس کے پیچھے پوری طرح کے پاک و صاف مسلمان کھڑے. یہ تذکرہ صدیق و عمر کا ہو رہا ہے. پیچھے ایسے لوگ ہونے چاہیے. سبحان اللہ. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نبی کے غلام ہیں. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کے قاری بننے جا رہے ہیں. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اور ہماری نسلوں نے قیامت تک لوگوں کو قرآن پہنچانا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. جب وہ یہ نہیں کرتا کی کریے جی کلا بندہ دکان دے ہونا چھڑ کے کہنے جاواں بانے گاہک دا تے کوئی پتہ ہی نہیں ہوندا جی، نہ موت دا کوئی وقت ہے نہ گاہک دا بانے گلاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ ہے جیسے اپنا پتہ ہی کوئی نہیں میں کی ہوتے کی یہی کتے دی زندگی یہ لی زندگی جی. نہ حرام سوچنا نہ حلال سوچنا. بھوک مٹانے کے لیے کتے کی طرح حرام حلال سب دبائے جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی انسان کو تو اپنا احساس ہے. رب کو رہن والے فرشتے بھی میرے تو تھلے نے. اسے یہ احساس ہونا چاہیے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. کتے نو تو یہی تلاش ہے منو کو لب جاتے میں کھاواں. سبحان اللہ. انسان کو یہ تلاش نہیں. انسان کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے میری زندگی کے ہر لمحے کے لیے میری ضرورتیں اس نے مجھ سے پہلے بنا دی ہیں. یہ زمین مجھ سے پہلے بنی ہوئی تھی. یہاں پانی مجھ سے پہلے بنا ہوا تھا. جی یہ سورج اور چاند مجھ سے پہلے بنے ہوئے تھے. یہ سب کچھ مجھ سے پہلے تھا. بعد میں مجھے یہاں بھیجا گیا. میری ضرورتیں تو بنانے والے نے پہلے پوری کی ہوئی ہیں. اللہ 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 اللہ. اس نے تو ضرورتیں میری پھیلا دی ہیں میرے ارد گرد. ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ جو میری ضرورتیں پوری کرنے والی چیزیں ہیں ان میں کچھ ایسی ہیں جو ان کی جھولی میں ڈالی جاتی ہیں جن کی جھولی میں رب نے خیر ڈالنی ہوتی ہے. سبحان سبحان اللہ. ایک گند مند ارپا سے پیا پوے جی اللہ اللہ. جواریاں نو گند مند ملے تو ملتا رہے. شرابیاں نو گند مند ملتا رہے تو ملتا رہے. زانیوں کو گند مند ملتا رہے تو ملتا رہے. لیکن نمازیوں کو نبی کے غلاموں کو سنت پہ چلنے والوں کو ان کا تو ظاہر بھی پاک ہونا چاہیے اور ان کا باطن بھی پاک ہونا چاہیے. ان کی سوچیں بھی پاک ہونی چاہیے. ان کی زبان سے نکلنے والے کلمے بھی پاک ہونے چاہیے. یہ لا الہ الا اللہ کو کلمہ طیبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک سوال ہے.
یہ انسان جو سچے ہوتے ہیں ان کی زبان سے نکلتا ہے، یہ ہے کلمہ طیبہ، پاک کلمہ. مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کلمہ طیبہ کی مثال اس درخت کی ہے جس کی جڑیں زمین پہ ہیں لیکن اس کی ٹہنیاں اور شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں. بے شک. جی جی سبحان اللہ. کچھ نہ کچھ پھیلتا ہے ادھر ادھر، سایہ بنانا ہوتا ہے اس نے، لیکن اٹھتا ادھر ہی رہتا ہے. جی میں نے بھی بچپن میں ماں باپ سے اس کی پہچان سیکھنی ہے، اپنی پہچان سیکھنی ہے. جب بڑے ہونا ہے تو انجے ادھر ادھر نہیں پڑھتے رہنا. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی انجے ادھر ادھر بھج پج کے جس طرح کتے کو شہوان لبڑ نو بھجتے نے پہ نا. ٹھیک ہے روزی اپنی تلاش کیجئے، لیکن صرف اس لیے کہ میں انسان ہاں، میں رب تو سوا کسی اور دا مانگت نہیں بن سکتا. بے شک. میں کتا نہیں کہ جتھوں کچھ لبے ہوتا دومے لانے لگ پاواں. جی میں باندر نہیں جتھوں کوئی کھان نو لبے وہ منو نچان لگ پوے نا. میں انسان ہوں سبحان اللہ، جس کے لیے فرشتوں کا سردار سب سے بڑی نعمت لے کے آئے تو اس کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھتا ہے. جی میں وہ ہوں، میں ان کا غلام ہوں. سبحان اللہ. بل انسان ولا نفسی بصیرہ. یہ وہ چیز میں نے بنائی ہے جو اپنے آپ کو پوری طرح سمجھتی ہے. میں کہاں سے آیا ہوں؟ کیا میں یہاں کا رہنے والا ہوں؟ نہ نہ جی نہ. سبحان اللہ. انما مثل الحیات الدنیا کماء انزل اللہ من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما سبحان اللہ. تذروه الرياح. سبحان اللہ. یہ ہے دنیا کی مثال. کچھ چیزیں اگی شگی، کچھ تھوڑی سی رونق بنی، پھر تیز ہوا آئی، سب کچھ اڑا کے لے گئی، کچھ بھی نہ بچا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کچھ محنت کی تھی. یہاں رہ کے جو میں نے کما لیا کچھ، وہ بھی کیا ہے. میرے بیٹے بھی کمانے والے ہو گئے تو کیا ہوا؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. بس اللہ. یہ مال، یہ اولادیں، یہ تو ایسے ہے جیسے کنجری پاؤڈر سرخیاں لگا کے تو لوگوں کو پھنساتی ہے. یہ تو سب زینت الحیات الدنیا، یہ تو اس دنیا کنجری کی بناوٹ ہے جو لوگوں کو دکھا کے پھنسا دیتی ہے. اللہ، میں اپنی باتیں نہیں کر رہا، یہ میرے لفظ نہیں، قرآن کا ترجمہ ہے جو سنا رہا ہوں بابا. جی اے ساریاں چیزاں مک جانیاں، رہ جانیاں، میں مٹی وچ ٹر جانا. اے چند دن دی کھیڈ تے تماشا ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. سبحان اللہ. کمال انسان کا تو یہ ہے کہ وہ اتنی باقیات الصالحات بنا کے جائے. سبحان اللہ. توجہ کیجئے گا جی. باقیات الصالحات پیچھے رہن والیاں وہ چیزاں جنہاں تو اگے نیکی پھیلتی رہے. سبحان اللہ. یہ باقیات الصالحات. مجھے یاد پڑتا ہے والد صاحب کی وفات پہ میرے منہ سے نہیں نکلا تھا
ویسے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آج میرے پاس کچھ رہا ہی نہیں، لیکن تسلی مجھے یہ ہے کہ میرا باپ میرے لیے کوئی دنیا نہیں چھوڑ گیا جو مجھ سے لوگ بانٹنے کے لیے مطالبے کریں گے۔ ایک مسجد چھڑ گیا ہے، میرے کو کتنے لینی ہے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ مسجد باقیات الصالحات ہے، یہ مدارس دینیہ، یہ باقیات الصالحات ہے۔ اللہ ان کے مدرسوں کو، ان کے محتمموں کو، ان کے بنانے والوں کو باقیات الصالحات بنانے کی محنت کرنے والا بنا دے۔ جی، تذکرہ چلتا رہتا ہے نا، کئی قرآن کی بظاہر خدمت کرنے والے بھی کچھ نہیں، گاندھی نے نرا قرآن نو ذریعہ بنایا نے دنیا کمان دا۔ قرآن دنیا کمان دا ذریعہ نہیں، قرآن انسانوں کو دیا باقیات الصالحات بنانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ جی، انسان کی عظمت کی جو ابتدا ہے، منڈ، وہ تو یہ ہے کہ وہ اس طرح کی باقیات الصالحات بنا دے کہ صالحات تو باقیات ہوتی ہیں، وہ تو باقی رہیں گی۔ کہاں تک؟ الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا۔ باقیات الصالحات انہیں کہتی ہیں جنہیں رب بچا بچا کے رکھتا ہے، تو لی جائیں گی قیامت کے دن، تو پھر ان کے بدلے دیے جائیں گے ان کو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ تو اس دن کی بات ہے، لیکن دنیا میں کیا نظر آنا چاہیے؟ دنیا میں نظر آنا چاہیے اتنی باقیات الصالحات چھوڑ جائے کہ جب وہ موت کے بعد اس مٹی میں جائے جس کا کام ہے اسے پانی ملتا رہے، تو اندر والی چیزوں میں کچھ حس ہو تو پھر ان سے کچھ نہ کچھ اگنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، وہ اندر جائیں تو مٹی انہیں کھا جاتی ہے، بے شک۔ وہ مٹی کی خوراک بن جاتے ہیں، مٹی انہیں کھا جاتی ہے۔ لیکن سنیے گا، کہنا کیا چاہتا ہوں، یہ تمیز باندھ رہا ہوں اس بات کے لیے جو کہنا چاہتا ہوں۔ جی، مٹی کھا جاتی ہے۔ جتنی باقیات الصالحات وہ مضبوط چھوڑ کے جاتا ہے، میں کہنا چاہتا ہوں اس کے اس خالی روح سے وجود کو بھی مٹی کھانے میں بہت وقت پھر لگاتی ہے، ایک دم نہیں کھا سکتی۔ جسے ہمارے مٹی کے ماہر کہتے ہیں، کچھ زمیناں چھیتی کھا جاندیاں نے، کچھ زمیناں وقت لاندیاں نے کھان نو۔ زمینیں کیوں نہ وقت لگائیں؟ وہ ایسی باقیات الصالحات چھوڑ کے جاتے ہیں کہ ان جسموں کو کھانے کے لیے عام جسموں کا کھانا نہیں ہوتا، یہ نمازیاں نے جسم ہوندے نے بھائی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی، یہ نمازیوں کے جسم ہوتے ہیں، مذاق نہیں۔ کیا کہنا چاہتا ہوں میں؟ یہ نمازیوں کے جسم ہوتے ہیں۔ کچھ نمازی اپنی غلطیوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے، مگر وہ ہوں گے موحد۔ کوئی غلطیاں ایسی تھیں، کمائی ٹھیک نہیں تھی، چینا جپٹی کرتا تھا، جی پھوپا کرتا تھا، صدیق اکبر کے منہ سے نکلا، میں نے آج کے بعد اپنے اس بھانجے کی کوئی خدمت نہیں کرنی، تو فوراً ایسے آ گئی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تم لوگوں کو معاف کرو، میں تمہیں معاف کروں؟ سبحان اللہ۔ ایسے کام نہیں کرتی ہو جس سے بدلے میں میری مغفرت کی طلب موجود ہو؟ سبحان اللہ۔ جی جی، کچھ کی باقیات الصالحات تو اتنی ہوتی ہیں کہ ان کو کھانے میں مٹی دیر لگاتی ہے، لیکن پیغمبروں کی باقیات الصالحات اتنی مضبوط اور اتنی اونچی ہوتی ہیں
کہ مٹی ان کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتی. سبحان اللہ. جی ان کے جسم محفوظ رہتے ہیں. دنیا دا کتا ہر شاید چھڑ کے ٹوٹ جاتا ہے جی، آگے جائے گا تو سوائے دھکو کے کچھ نہ ملے گا، لیکن باقیات الصالحات والا جب جائے گا تو فرشتے قطاریں باندھے کھڑے ہوں گے. سبحان اللہ. جی آیا نو، جی آیا نو، جی آیا نو. یہ جنت کب سے تمہاری منتظر تھی؟ آگے ہو جنت رونقاں لگ گئی ہیں، فرشتے قطاریں بنائے کھڑے ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی یہ انسان جو بنا تو کیا کیا اس کی شکل میں بنا. تو قرآن والے کو پھر جلدی کیوں؟ جی جی سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. قرآن والے کو جلدی کیوں؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بڑے رب نال بے تکلفی دیاں گلاں کرنے والا پیغمبر سی، سبحان اللہ. اسی لیے انہیں کلیم کہتے تھے. کلیم رب نال گلاں کرنے والا. گلاں تو سارے ہی کرتے ہیں، لیکن یہ ایسی ایسی باتیں کرتے تھے کسی اور کو جرت ہی نہیں ہو سکتی. کلم اللہ موسیٰ تکلیما. تکلیما مفعول مطلق کے اوپر تاکید ہے. واقعی گلاں کیتیاں نے بھائی موسیٰ نے، جنہوں گلاں آکھیا جا سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ حضرت موسیٰ ایک دن اپنے رب نال گلاں کردے آخر لگے ربا یہ جو کتاب مجھ پہ نازل کی ہے میں نے اس میں پڑھا ہے ایک امت آنے والی ہے. سبحان اللہ. ایک امت آنے والی ہے جن کے سینوں میں ان کی کتاب محفوظ ہوگی. سبحان اللہ. یہ بات پھر کتاب پہ آتی ہے. کتاب کی موجودگی سے ہی تو باقیات الصالحات بنتی ہے نا. جی کتاب نے جب رہنا ہے قیامت تک تو جن سینوں میں کتاب کی روشنی ہوگی ان کی روشنی بھی قیامت تک پھیلتی رہے گی. سبحان اللہ. جی مذاق نہیں ہے یہ. سبحان اللہ. اللہ مجھے وہ امت دے دے جن کے سینوں میں ان کی کتاب محفوظ ہے. تو جواب ہے نہیں، تل کا امت احمد، یہ امت تو میں نے اپنے احمد کو دینی ہے. یہاں محمد کی بجائے احمد کا لفظ آیا. جی محمد کا معنی جی بہت ہی تعریف کیتی جائے، وہ نہیں کسی اور دی انی تعریف نہ ہوئے. احمد دا معنی ہے جڑا رب دی سب تو بہت ہی تعریف کرے. احمد. سبحان اللہ. یہ امت تو میں ان کو دوں گا. امتیں بنتی ہیں میری کتاب کے نزول سے اور اس کو لے کر آنے والے پیغمبر کے وجود سے. سبحان اللہ. جی یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو پھر امت کی راہ کھلتی ہے، امت بننے کا دروازہ بنتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب اس جوڑ سے امت بنتی ہے تو پھر وہ امت تمہیں کیسے مل جائے؟ وہ پیغمبر بعد میں آنا ہے، وہ کتاب بعد میں آنی ہے، لہذا امت بھی بعد میں ہوگی. سبحان اللہ. کتاب سب سے آخری کتاب ہوگی، نبی سب سے آخری نبی ہوگا اور امت سب سے آخری امت ہوگی. سبحان اللہ. امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. جی قرآن سے بنایا گیا امت کا گروہ یہ وہ ہے جس نے قیامت تک قرآن کو پھیلاتے رہنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے وہ انسان کے اندر کی خوبیاں جو بنانے والے نے بنائی، اور وہ خوبیاں جب آ کے پوری طرح عروج پہ آئیں تو اعلان ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سبحان اللہ. آج کے سبق میں بھی اللہ یہی جو پچھلا پیغام تھا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ، جلدی نہیں کرنی فٹافٹ رونقاں لگ جان. نہ 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 ایسے نہیں. خود انسان کے بنانے میں بڑے مرحلے آئے، جب انسان کی جسمانی تخلیق میں مرحلے آئے
تو انسانیت کی تکمیل کے لیے بھی بڑے مرحلے ہوں گے. لا تحرک به لسانک لتعجل به. میں آج کے سبق پہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو جوڑ لگتا ہے یہ تو ایسے ہی ہے کہ کال نہیں کرنی کال دی گل نہیں. انسان تے کتنا وقت لگ گیا تے اتنے بھی تو وقت لگے گا. اس کی جسم کے تخلیق پہ وقت لگا تو یہاں بھی تو لگے گا. لیکن قرآن پہ قربان جو اللہ سمجھ دیں تو پھر خود جواب ایک وہاں موجود ہوتا ہے جہاں سے بات ہوتی ہے. لا تحرک به لسانک. سبحان اللہ. جی میرا پیغمبر جس کے سینے پہ قرآن نازل ہو رہا ہے جبریل لے کے جائیں پڑھنے لگے آواز کانوں میں آنے لگے. جلد بازی نہیں کرنی نال نال قرآن پڑھنا نہیں چپ رہنا ہے. سبحان اللہ. قربان جاؤ اللہ کیا خوبصورت باتیں کرتے ہیں. جی 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 قرآن سننے نال زبان نہیں چلانی چپ رہنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی میرا محبوب کہ آپ کو احساس نہیں کہ قرآن کے نزول سے پہلے آپ کتنا عرصہ مکے کے پہاڑوں پہ چلے جایا کرتے تھے. وہاں جا کے میری عبادتیں کرتے تھے. وہاں جا کے مجھ سے طلبیں کرتے تھے. وہاں جا کے مجھ سے مرادیں مانگتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا زمانہ گزرا جی کتنا زمانہ گزرا کتنا زمانہ گزرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر کہیں جا کے نزول ہونے لگا. اتنا کچھ کرنے کے بعد اتنی عبادتیں کرنے کے بعد اتنے سجدے کرنے کے بعد اتنی طلبیں پیش کرنے کے بعد جب ابتدا ہوئی تو حالت یہ ہو گئی کہ کمڑی لگ گئی. سبحان اللہ. بڑا مضبوط بناتے ہیں اللہ پیغمبر کا وجود پیغمبر کا جسم. سبحان اللہ. ایک پہلوان سی وہ 10 پہلوانوں نال ایک وقت ہی کشتی کرتا ہوں سی. انہیں ایک دن چیلنج کر دیتا نبی علیہ السلام نے. تو کہنے میں سچا نبی میں سچا قرآن لے کے آیا میرے نال کشتی لڑ. اب سیدھا جواب تو یہ تھا کہ میں کشتیاں لڑنے نہیں آیا میں تو قرآن سنانے آیا ہوں. لیکن جاہلوں کے لیے وہ بات کوئی نہ قابل قبول ہوتی. جی جاہلوں کو تو پروپیگنڈا چاہیے. تو رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہو جاندی ہے کشتی کوئی گل نہیں. وہ جب سامنے آیا آتے آتے ایسے نبی علیہ السلام نے اٹھایا اٹھا کے نیچے پھینک. ولو القا معاذیرا. پتہ تو لگ گیا میں کوئی شے نہیں پر بہانے بوتے لانے لگا. میں تو یہ تیاری نہیں سی کیتی انجے پہ انج کرتا سا. میں تو یہ کوئی حملہ ہی نہیں سی کیتا. میں تو بھی ایسا ہی بس پہلے ڈال رہا تھا کھاڑے میں. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا چل پھر آ جا تیار ہو کے آ جا. بڑا ادھر ادھر لگا کرنے. نبی علیہ السلام نے اٹھایا پھر پھینک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ٹیٹ ہو گیا کہنے لگا یار گل ہے مجھے سمجھ نہیں آئی تو کرنا کی ہے.
تو دا کہڑا مارنا مینوں یہ پتہ نہیں لگا. ٹھیک ہے میں ٹہر تے گیا پر ایک باری پھر کشتی تاکہ مینوں سمجھتے آوے دا کی لانا پیا مینوں سمجھ نہیں پی آتی. آپ نے فرمایا پھر آ جا. اللہ اکبر. انہیں تو پتا تھا میں نہیں گرا رہا وہ گرا رہا. بے شک. بل الانسان والا نفس ہی بصیرہ. سبحان اللہ. او نہیں کنڈ پہ لگن دیندا. گل اصل کیا بے شک. اگوں بھی نہیں لگن دینی. آ جا بھائی پھر آ جا. پھر آ گیا. جب تیسری دفعہ اٹھا کے پٹکا لو تو اٹھا تو کہنے لگا منوا یار کی منوا رہا ہی اللہ اکبر. میں من. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی سبحان اللہ. جی کچھ چیزیں جلدی مل جاتی ہیں دے دیتا ہوں میں. سنے گا کیا کہنے چلا ہوں. کچھ چیزیں اپنے خیال سے جلدی مل جاتی ہیں دیتا ہوں میں وہ بھی. لیکن جو قرآن کی خدمت کا اصل انعام ہے وہاں تک پہنچنے میں تو وقت لگتا ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھنا خدیجہ میں نے کتنی جلدی دے دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ عورت جو مکے کے بڑے بڑے دولت مند نکاح کے پیغام بھیج بھیج کے تھک گئے وہ کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی. اللہ. انہیں بھی اپنا ایک ملازم بنا کے بھیجا تھا اپنے قافلہ تجارت میں لیکن دینے والے نے دے دی. اللہ. خود پیغام بھیجا نوکر کو جا جا کے اس کے چچا کو کہو میں اس سے شادی کرتی ہوں تیرے سبحان بچے. اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کچھ نعمتیں جلدی بھی ملنے لگتی ہیں لیکن وہ تو دنیا کی نعمتیں ہوتی ہیں. جی 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 کچھ نعمتیں جلدی بھی دے دیتا ہوں لیکن صدیق جیسے ساتھی ملنے کے لیے تو کچھ وقت لگتا ہے. سبحان اللہ. عمر جیسے ساتھی کے لیے تو مانگنا پڑتا ہے دعائیں کرنی پڑتی ہیں. جی تب جا کے وہ ملتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لا تحرک بھی لسانک. میں پھر پلٹ کے جو پیچھے گیا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ بتانے والا دیکھو کیسے بتا رہا ہے. ادھر انسان کی پیدائش کے تذکرے مٹی بنی اس میں پانی ملایا گیا نطفہ بنا علقہ بنا یہ تذکرے آخر میں. اور اس سے پہلے انا علینا جمعہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. انا علینا جمعہ وقرآنا. بڑے مرحلے ہیں اس میں بھی. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ میں اللہ سے سارے قرآن نو تیرے سینے میں جمع کر دیاں گا. جس سارے قرآن نو سینے میں جمع کرنا ہے تو پھر سارے قرآن دی شکل بن جائے اتر اتر کے تے تاں جمع ہوئے گا نا. وقت لگے گا. سارا قرآن تشکیل پائے گا تو پھر وہ سارا جمع ہوگا نا. جی ایسے تو سارا جمع نہیں ہو جائے گا. انا علینا جمعہ وقرآن. کچھ پڑھندا حصہ مکے وچ نور پھیلے گا منہ جو تے کچھ پڑھندا حصہ مدینے نور پھیلے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک دم تو نہیں سارا پڑھ سکنا. نہ جی نہ جی نہ. جی 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 جی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
ایک جو بنیادی پیغام ہے لا الہ الا اللہ اعبدوا ربکم لا تجعلوا للہ اندادا ادعوا ربکم تضرعا خفیا. اللہ بعض اوقات میں ایسا گھبرا جاتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے گڑ گڑا کے مانگنے لگتا ہوں، ہاتھ اٹھا دیتا ہوں. اور بعض اوقات پریشانیاں ہوتی ہیں تو اندر خفیہ چھپ کے ایک میں ہوں ایک تو ہوں. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. جی یہ پیغام تو جہاں